حامدا ومصليا ومسلما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز ناظرین و سامعین، آج ہم جس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ائمہ مجتہدین اور عامۃ الناس کی طرف لفظ خطا کو منسوب کرنا کیسا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ گزارش ہے کہ اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو معصوم عن الخطا بنایا ہے۔ اہل اسلام کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم عن الخطا ہیں۔ اسی عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے تمہید ابو شکور سالمی میں امام ابو شکور سالمی فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام جسمانی بلوغ سے قبل اور نزول وحی جلی سے قبل بھی معصوم ہوتے ہیں اور نبی ہوتے ہیں، اور اسی طرح جسمانی بلوغ اور وحی جلی کے نزول کے بعد بھی نبی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مزارات کے اندر بھی وہ نبی ہیں اور حشر کے میدان میں بھی وہ نبی ہیں۔ اور معصوم ہونے کا یہ جو عقیدہ ہے، امام ابو شکور سالمی فرماتے ہیں فعصمۃ الانبیاء انما یثبت بطریق الوجوب لا من طریق الجواز۔ یہ عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ قطعی عقیدہ ہے اور جوازی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اسی کی بات کے اندر وضاحت کرتے ہوئے امام ابو شکور سالمی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے نہ کبیرہ گناہ صادر ہوتا ہے اور نہ صغیرہ گناہ صادر ہوتا ہے، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا معصومین عن النیت بالصغیرہ، کہ یہ صغیرہ گناہ کی نیت سے بھی معصوم ہیں۔ اس پس منظر میں انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف نعوذ باللہ لفظ ذنب، لفظ خطا یا لفظ عصیان منسوب کرنا یہ عصمت انبیاء کے منافی ہے، اور ایسا کرنے والا اسلام کے دائرے سے خارج ہوتا ہے۔ اس مقام پر یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ قرآن شریف میں اور احادیث مبارکہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف لفظ خطا، عصیان اور ذنب کی نسبت ہوئی ہے، اس کا پھر مطلب کیا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کرام نے جو تصریحات فرمائیں اور مفسرین کرام نے اس سلسلے میں جو ارشادات فرمائے وہ یہ ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق لفظ عصیان جیسے وعصیٰ آدم ربہ فغویٰ میں ہے، یا لفظ ذنب جیسے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر میں ہے، یا ایسے ہی کئی اخبار آحاد میں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق لفظ خطا کا ذکر آیا ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء تفسیر اور علماء کلام اور محدثین کا ارشاد یہ ہے کہ ایسے الفاظ جو انبیاء کرام کی طرف منسوب ہوئے یا تو یہ کلام الہی میں ہیں یا پھر کلام رسول میں ہیں،
اور اس سے جو مراد ہے اللہ اور اس کے رسول کی اس پر ہمارا ایمان ہے۔ کسی اور کو ایسا لفظ انبیاء کی طرف منسوخ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے امت کے اہل علم پر اور عوام پر یہ لازم ہے کہ ایسے الفاظ کا کوئی لغوی سہارا لے کر ترجمہ نہ کریں اور اس کو انبیاء کی طرف منسوخ نہ کریں، اور اگر ہو سکے تو ان الفاظ سے ایسی تعبیر کریں جو عصمت نبوت کے خلاف نہ ہو، شان نبوت کے خلاف نہ ہو۔ اسی لیے قرآن شریف کے اندر کتنے مقامات ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ عنہ نے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک کا جو ترجمہ فرمایا، اسی بنیاد پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرمائے، کیونکہ نبی کی طرف نعوذ باللہ گناہ کو منسوخ کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسی اور نظیریں بھی موجود ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی نے اور دیگر مفسرین کرام نے عربی کے اندر جو تراجم فرمائے وہ استہزاء کا ترجمہ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ استہزاء فرماتا ہے، بریکٹ میں ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ لہذا ان الفاظ کو انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف منسوخ کرنا بہت بڑی ایمانی غلطی ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ انبیاء کرام سے بھی خطا اجتہادی ہو سکتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ نبی کا قول و فعل من جانب اللہ ہوتا ہے۔ ظاہراً آدمی اگر یہ سمجھے کہ یہ حکم کا خلاف ہو رہا ہے تب بھی وہ خلاف نہیں ہوتا، کیونکہ حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں خوش طبی بھی کروں تو میری خوش طبی بھی من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لہذا میری ہر بات من جانب اللہ ہے، ہر فعل من جانب اللہ ہے۔ دوسرے درجے میں انبیاء کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت کرام اور ائمہ مجتہدین ہیں۔ یہ تینوں حضرات ہیں جن سے خطا کا سرزد ہونا ممکن تو ہے کہ یہ ہستیاں محفوظ عن الخطا ہیں، ان سے خطا ہونا ممکن ہے۔ ممکن کا مطلب یہ ہے کہ ان سے خطا ہونا ضروری نہیں ہے، ہو سکتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی سے کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ صحابہ کرام، اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ایسے ہی ائمہ مجتہدین جو فریات کے اندر اجتہاد کرتے ہیں، ان سے کسی مسئلے میں اجتہاد کے اندر خطا ہو جائے تو وہ خطا بھی معاف ہے، اس پر بھی وہ عند اللہ مأجور ہیں۔ لہذا جب خطا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حفاظت عطا فرمائی ہے تو صحابہ کرام اور اہل بیت کرام میں سے کسی ہستی کی طرف خطا کو از خود منسوخ کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے اور ان کی شان میں بے ادبی ہے، جیسا کہ موجودہ حالات میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق خطا اور غلطی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ کسی طرح بھی ثابت نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ خطا کسی حکم کے مقابلے پر ہوتی ہے، جب اس کی نافرمانی ہو جائے، اس کا خلاف ہو جائے۔ مسئلہ باغ فتق میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس کا خلاف سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا ہے، اور نہ ہی اس میں خطا حضرت ابو بکر صدیق سے ہوئی، نہ ہی اس میں خطا سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہوئی۔ اس کے بعد درجہ ہے عامت الناس کا، جب ان لوگوں سے جو خطا سرزد ہو جائے وہ خطا اجتہادی نہیں ہے، عام لوگوں سے انہیں اس پر توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنی چاہیے، جیسا کہ عام لوگ ہیں، علماء ہوں یا خواص ہوں۔ علماء بھی درجہ اجتہاد کے اندر تو نہیں ہے، اگر ان سے بھی غلطی ہو جائے تو انہیں اپنی خطا پر توبہ کرنی چاہیے
اور معافی مانگنی چاہیے۔ یہ لفظ خطاب وغیرہ کی انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اہل بیت کرام اور ائمہ مجتہدین، اسی طرح عام لوگوں کی طرف منسوب کرنے کا شرعی حکم ہے۔ اس مقام پر ایک ضروری وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حال ہی میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بدعیت رسول کا شرف عطا فرمایا ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا حصہ ہے، جبکہ ازواج مطہرات کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ ان کا شرف شریعت کے اعتبار سے ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو شرف ہے یہ بدعیت کے اعتبار سے ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس مسئلے میں غلطی پر ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بدع رسول ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ میرے جسم کا بدع ہے، لیکن یہ بدعیت کا جو شرف ہے یہ صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ساری آپ کی اولاد پاک کے لیے، حضرت سیدہ زینب کے لیے بھی ہے، حضرت سیدہ رقیہ کے لیے بھی ہے، حضرت سیدہ ام کلثوم کے لیے بھی ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں صاحبزادگان حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، حضرت طیب، ان کے لیے بھی ہے کہ یہ سب کے سب بدع رسول ہے۔ ہاں، اولاد کرام میں اور پھر صاحبزادیوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ شرف و کمال سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ بدع ہونے کے اعتبار سے جو رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں وہ حضرت فاطمہ کی بے ادبی سے بھی ہوتے ہیں، حضرت ام کلثوم کی بے ادبی سے بھی ہوتے ہیں، حضرت رقیہ کی بے ادبی سے بھی ہوتے ہیں، اور حضرت زینب کی بے ادبی سے بھی ہوتے ہیں، اور ایسے ہی صاحبزادگان کی بے ادبی سے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہنا کہ جو ازواج پاک ہیں ان کے اندر بدعیت کا شرف نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب بطریق فطرت پیدا ہوتا ہے اس کی ہڈیاں اس کی ماں سے بنتی ہیں اور اس کا گوشت وغیرہ اس کے باپ سے بنتا ہے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا بدع رسول ہیں تو سیدہ فاطمہ کی ذات میں بدعیت خدیجۃ الکبریٰ بھی ہے، تو جب حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ کا بدع بھی ہیں تو حضرت خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس اعتبار سے بدع رسول ہونے کا بھی حق رکھتی ہے کہ حضرت فاطمہ کی ذات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بدعیت موجود ہے، تو ان کو بھی اس بدعیت سے شرف حاصل ہے۔ تاہم یہ سارا شرف سرکار کی شریعت سے وابستہ ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب کے اندر بھی بدعیت تو لوگوں کو حاصل ہے، مگر یہ شرف تب ملے گا جب آپ پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوگا۔ ایسے ہی نسل پاک کے اندر بھی بدعیت کا شرف موجود ہے، مگر جو ایمان اور عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہو جائے اسے بدعیت رسول کا شرف حاصل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی نسب میں جو بدعقیدہ ہوئے جیسے ابو لہب وغیرہ، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے دو ہی آپ کے صحابی بنے، سیدنا حضرت حمزہ اور سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی نے اپنے خطبہ جمعۃ المبارک میں خصوصیت کے ساتھ آپ کے امین کریمین کا بھی خلفائے راشدین کے بعد ذکر کیا، حسنین کریمین کا بھی کیا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ذکر کیا۔ تو حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بدعیت کے شرف میں بھی شامل ہیں۔ جب
سیدہ فاطمہ الزہرا کی والدہ پاک ام المومنین، غم گسار رسول، غم خار رسول، محسنہ امت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا شرف بدریت کے شرف سے مشرفہ ہیں، تو آپ کی دیگر مائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی حکماً بدیت کے شرف میں ہیں، کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مائیں ہونے کا شرف ان کو بھی حاصل ہے۔ لہذا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو شرف بدعیت ہے اس کے اندر آپ کی والدہ پاک بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دوسری مائیں ازواج مطہرات امہات المومنین بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ان کو محض شریعت سے وابستہ کر کے بدعیت رسول سے کاٹ کر کسی حد تک رافضیت کی طرف میلان کا ثبوت دیا ہے، اور یہ سراسر غلط ہے۔ جیسے حضور کی ذات پاک کے ساتھ بدعیت کا شرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے، ایسے ہی سرکار کی دیگر تینوں صاحبزادیوں کو حاصل ہے، صاحبزادوں کو بھی حاصل ہے، اور آپ کی والدہ پاک ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی حاصل ہے، اور حکماً ساری ازواج پاک اس شرف سے مشرف ہیں۔ ایسے ہی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں، وہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ پاک ہیں جو سرکار کے صاحبزادے ہیں، ان کو بھی شرف بدعیت حاصل ہے کہ وہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ پاک ہیں، ان کے شکم اطہر سے حضرت ابراہیم کا دنیا میں ظہور ہوا۔ لہذا اس معاملے میں اصلاح کرنی چاہیے، اور جملہ مسلمان اہل سنت و جماعت اس نظریے پر ہیں کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، کسی کو اپنی طرف سے ان پر خطا منسوب کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام اہل بیت کرام محفوظ عن الخطا ہیں، یہاں پر بھی کسی کو اپنی طرف سے ان کی طرف خطا ذنب وغیرہ منسوب کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تاہم اگر کسی ہستی سے بالفرض کسی حکم کا خلاف صادر ہوا ہو، کسی حکم کا خلاف ہوا ہو اور اس کا صدور ہوا ہو، تو وہ ان کی خطا اجتہادی ہوگی، جیسے کہ کئی احادیث مبارکہ میں مذکور بھی ہے، یا ائمہ مجتہدین کرام ہیں، اور عامت الناس ان کے لیے خطا اجتہادی نہیں ہے۔ ان سے جب خطا ہو جائے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے۔ ان جہاں عامت الناس کی دیگر خطائیں ہیں، وہاں یہ خطا بھی ہے کہ وہ نعوذ باللہ انبیاء کی طرف ایسے الفاظ منسوب کریں، یا پھر ان محفوظ ہستیوں کی طرف ایسے الفاظ منسوب کریں، یہ سراسر غلط ہے۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بدعیت کے اندر یہ موقف غلط ہے کہ یہ شرف صرف حضرت فاطمہ کے لیے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں ذکر فرمانا یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ کی اولاد کرام میں سے صرف یہ باقی تھیں، اور سرکار دو عالم کو یہ بڑی پیاری تھیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے مرتبے کے اعتبار سے ساری اولاد میں ممتاز درجہ عطا فرمایا ہے۔ لہذا اس نظریے پر اہل سنت و جماعت کار بند ہیں کہ لفظ خطا انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف اپنی طرف سے منسوب کرنا یہ ایمان کے منافی ہے، اور ایسے ہی صحابہ کرام اور اہل بیت کرام بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خطا غلطی منسوب کرنا یہ سراسر غلط ہے۔ اور ایسے ہی بدعیت کے شرف میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اکیلے ماننا یہ بھی غلطی ہے، ساری اولاد کرام بھی شامل ہے، اور صاحب اولاد امہات المومنین بھی اس میں شامل ہیں، اور دوسری ازواج پاک بھی حکماً اس شرف کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔